بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، ساتھیوں اور دوستو، السلام علیکم. میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے چوتھے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح پچھلے لیکچر آپ کو فائدہ مند نظر آئے اور وہ یقیناً فائدہ مند تھے، یہ لیکچر بھی ان جیسا ہی ہوگا. تو اگر آپ کو یاد ہو، ہم پچھلے لیکچر میں بات کر رہے تھے کہ ہاؤ ڈیٹا ویئر ہاؤس از ڈفرینٹ، اور آپ کو یاد کرانے کے لیے ڈفرینٹ کس چیز سے، ڈفرینٹ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم سے، ڈفرینٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سے جس کو کہ MIS سسٹم بھی کہا جاتا ہے، ڈفرینٹ ERP سسٹم سے یعنی کہ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم، ان سے ڈفرینٹ کیسے ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس. ان سسٹم سے ڈفرینٹ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ٹریننگ اور ایجوکیشن اور بیک گراؤنڈ ان سسٹمز کے ریفرنس سے ہی ہے. تو جب تک آپ کو ڈفرنس پتہ نہیں چلے گا ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ان سسٹم سے، آپ یہ اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا چیز ہے. تو ساتھیوں، اس کے ساتھ ہم اگلے ڈفرنس کی طرف چلتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے. جیسا کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں، ڈیٹا ویئر ہاؤس جب ایک کمپنی میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس کی ایکٹیویشن کا جو پیریڈ یا دورانیہ ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے. وہ دورانیہ عام طور پہ 12 گھنٹے ہوتا ہے اور ہفتے میں 6 دن ہوتا ہے. لیکن جب اس کا استعمال بڑھتا جاتا ہے تو بہت ساری چینجز آتی جاتی ہیں. چینجز پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ کس طرح سے ہوتا ہے. پہلی بات تو آپ یاد رکھیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈیسیژن میکرز استعمال کرتے ہیں، اور ڈیسیژن میکرز 24 گھنٹے دفتر میں موجود نہیں ہوتے، دفتر میں نہیں بیٹھتے. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیکیورٹی گارڈ 12 گھنٹے کی شفٹ لگاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ گھنٹے کی شفٹ لگاتا ہے، لیکن وہ ڈیسیژن میکر نہیں ہے. ڈیٹا ویئر ہاؤس اس کے لیے نہیں بنایا گیا. ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر زیادہ دیر کے لیے دفتر میں موجود ہوتا ہے، لیکن ڈیسیژن سپورٹ سسٹم یا ڈیٹا ویئر ہاؤس اس کے لیے نہیں بنایا گیا. اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک ATM سسٹم کو دیکھیں جس پہ کہ آپ ATM کارڈ ڈالتے ہیں اور پیسے نکالتے ہیں، وہ ATM سسٹم 24 گھنٹے دن کے کام کرتا ہے. 24 گھنٹے دن کام کرتا ہے اور ہفتے کے 7 دن وہ کام کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے اس میں سے پیسے نکالنے ہیں، کارڈ ڈالنا ہے اور پیسے نکالنے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ATM سسٹم ایک آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم ہے جس نے کہ 24 گھنٹے چلنا ہے اور 7 دن چالو رہنا ہے. اگر وہ چالو نہیں رہے گا تو بینک بزنس لوز کرے گا. ڈیسیژن سپورٹ سسٹم ڈیٹا ویئر ہاؤس اس نے 24 گھنٹے نہیں چلنا. ڈیسیژن میکرز دن کے 24 گھنٹے موجود نہیں ہوتے، سارا ہفتہ دفتر میں نہیں آتے. تو یہ ایک فرق ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم سے. لیکن جب ڈیسیژن میکرز ڈیٹا ویئر ہاؤس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کو اس سے فوائد معلوم ہونا شروع ہوتے ہیں تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کا استعمال بڑھتا جاتا ہے. اور جب ڈیٹا ویئر ہاؤس کا استعمال بڑھتا ہے تو یہ ریکوائرمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس نے دن میں 12 گھنٹے سے زیادہ اپ رہنا ہے. اپ سے مطلب میرا یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی ورکنگ، اٹ شوڈ بی آن لائن فار دا ڈیسیژن میکرز. اب ہوتا کیا ہے کہ جس طرح ڈیسیژن میکرز ڈیٹا ویئر ہاؤس کو استعمال کرتے ہیں اور ان کی ڈپینڈنس ڈیٹا ویئر ہاؤس پہ بڑھتی جاتی ہے، اس طرح یہ ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی جاتی ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو زیادہ دیر کے لیے آن لائن ہونا چاہیے. اور پھر لمٹ ایسی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ 6 دن کی ریکوائرمنٹ سے ریکوائرمنٹ آگے چلی جاتی ہے، اور ڈیسیژن میکرز یہ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو ہفتے کے 7 دن اپ رہنا چاہیے. یہ تو ایک کرو تھا، ایکسیپٹنس کرو کہہ لیں اسے آپ، کانفیڈنس کرو کہہ لیں اسے آپ، یا کچھ اور کہہ لیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اپ رہنے کی ریکوائرمنٹ بڑھتی گئی.
لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی ایسپیکٹ ہے، ایک اور بھی اینگل ہے اس بات کا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ایسی کمپنیز استعمال نہیں کرتی جیسے آپ کے نکڑ پہ کریانے کی دکان ہے، وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس استعمال نہیں کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی. یا چلیں کریانے کی دکان کی بات نہیں کرتے، ہم ایک ویڈیو رینٹل سٹور کی بات کرتے ہیں جس کی 2 برانچز ہیں شہر میں. ہو سکتا ہے وہ بھی ڈیٹا ویئر ہاؤس استعمال نہ کر رہا ہو، کیونکہ اس کے پاس اتنا ڈیٹا بھی نہیں ہے، اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ایسی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کرتے ہیں کہ جن کا گلوبل کوریج ہے، جن کی شاخیں پاکستان بھر میں 1-2 نہیں ہیں بلکہ 15-20 ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، اور جن کی پریزنس یا جن کے دفاتر پاکستان کے علاوہ 1-2 ملکوں میں نہیں ہیں بلکہ بہت سے زیادہ ملکوں میں ہیں، 50 ملکوں میں ہیں یا اس سے بھی زیادہ ملکوں میں ہیں. ایسے سیٹ اپس میں کیا ہوگا کہ جو محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ دا سن نیور سیٹس آن دوز بزنسز. دنیا کے ایک حصے میں جب لوگ سو رہے ہوں گے تو دوسرے حصے میں لوگ جاگ رہے ہوں گے، ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ بزنس جس نے ڈیٹا ویئر ہاؤس اسٹیبلش کیا ہوا ہے وہ اگر دنیا کے ایک حصے میں بند ہے تو دنیا کے دوسرے حصے میں وہ چالو حالت میں ہے. اس لیے ڈیٹا ویئر ہاؤس کو تو بند نہیں کر سکتے آپ، گلوبل بزنس کی بات ہو رہی ہے. اس لیے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی جو اپ رہنے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک تو بڑھتی جاتی ہے، اور دوسرا جو بڑے بزنسز ہیں ان کے لیے یہ ضرورت بلکہ یہ نیسیسٹی ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس 24 گھنٹے اپ ہونا چاہیے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم ایک ڈفرینس کی بات کر رہے تھے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم سے کیسے فرق ہے. کہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم تو 24 گھنٹے چلتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے جو شروع میں بات کی تھی شروع کے لیکچرز میں کہ ایک باؤنڈری بلر کر رہی ہے بٹوین ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم اور ڈیٹا ویئر ہاؤس. تو جس چیز کو ہم ریفر کر رہے ہیں یہاں پہ اس کو کہتے ہیں ایکٹیو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ. ہم اس کو ڈیٹیل میں ذکر نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ کورس کا حصہ نہیں ہے. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ اور ایسا اپ رہنے کی ضرورت آتی جاتی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. ایزیئر سیٹ دین ڈن. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں نے بات کی تھی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا اپلوڈ کرنا، بیچ میں ڈالنا زیادہ فیزیبل ہے. بیچ آپ سمجھتے ہیں نا کہ بلک میں ڈیٹا ڈالنا زیادہ فیزیبل ہے، اس لیے کہ جو ڈیٹا اپلوڈ کرنے کی کاسٹ ہے یا خرچہ ہے وہ اسپریڈ ہو جاتا ہے سارے ریکارڈز کے اکراس. تو ریکارڈ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا پر ریکارڈ کاسٹ کم آئے گی. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس 24 گھنٹے اپ ہو تو 24 گھنٹے اپ ہونا تو اس وقت فائدہ مند ہے جب جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں بڑی کمپنی کی ساری دنیا میں وہ ٹرانزیکشنز ریفلیکٹ بھی ہوں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر. ورنہ 24 گھنٹے اپ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ بھئی اگر ایک کمرے میں کوئی بندہ ہی نہیں بیٹھا ہوا تو اے سی چلا کے کیا کرنا ہے؟ کس کو ٹھنڈا کرنا ہے؟ دیواروں کو ٹھنڈا کرنا ہے کیا؟ تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کو جو لوڈ کرنا پڑے گا اس کی مختلف لوڈنگ اسٹریٹجیز ہیں جس کا ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، جیسے کہ بلک لوڈ ہے، جیسے انکریمنٹل ریفریش ہے، یا نیئر ریئل ٹائم ریفریش ہے. تو کافی اس میں ایشوز آتے ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات چیت ہوگی. تو ایک یہ فرق میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس فرق کیسے ہے دوسرے سسٹم سے. اب ساتھیوں، طلباء و طالبات، ہم دوسرے یا آج کے لیکچر کے دوسرے فرق کی طرف چلتے ہیں جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز یا MIS سسٹمز یا ERP سسٹم کے ساتھ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ فرق ساتھیوں اس سلائیڈ پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈز ناٹ فالوز دا ٹریڈیشنل لائف سائیکل آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بہت سارے یا چند طریقے ضرور پڑھے ہوں گے یا پروسیجرز پڑھے ہوں گے
جو کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہوتے ہیں، جس میں سے ایک جو بڑا مشہور ہے اور بڑا پاپولر ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں نہیں، ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ میں، MIS سسٹمز کی انوائرمنٹ میں، اس کو کہتے ہیں SDLC، سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل۔ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کیا ہے؟ تو عام طور پہ یہ اس طرح چلتا ہے کہ جو IT کے لوگ ہیں وہ یوزر ریکوائرمنٹ لے کے آتے ہیں، یوزر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، یوزر بتاتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے۔ یوزر ریکوائرمنٹ کو لے کے ڈیٹا بیس بنتی ہے، یوزر ریکوائرمنٹ کو لے کے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم بنتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر بات سمجھنا ہے سوال ضرور پوچھا کریں، آپ جب تک سوال نہیں پوچھیں گے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا۔ اور 7 دوست مل کے، 7 نہیں 7 ہی دوست ساتھ مل کے کانسیپٹس کو ری چیک کیا کریں دوسرے کے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جب آپ نے یوزر ریکوائرمنٹ لی اور پھر آپ نے پروگرام لکھا جس کو کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ جو آپ نے پروگرام لکھا اس پروگرام سے رپورٹس پھر جنریٹ ہوتی ہیں۔ رپورٹس آپ کو جو بھی چاہیے تھی، سمریز یا ریزلٹس چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر 3 میں نے آپ کو بتایا تھا، کچھ مثالیں بھی دی تھیں، ایگزامپلس کوشچنس کی دی تھیں کہ ایسی رپورٹس میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ رپورٹس جو ہے یہ سمجھیں کہ اس کا اینڈ ہے ایک سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آف کورس پروگرامنگ ہے، اس میں ٹیسٹنگ ہے، اس میں ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، اس میں سارے لوازمات ہوتے ہیں جو کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے لیے یا ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کے لیے، جو کہ کنونشنل طریقہ ہے، جو آپ پڑھتے رہیں، آپ جانتے ہیں۔ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے وہ تھوڑا فرق نہیں ہے، کافی فرق ہے۔ ہم نے کہا تھا SDLC، ڈیٹا ویئر ہاؤس میں کہتے ہیں CLDS۔ یہ کیا ہوا جی CLDS؟ CLDS کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ SDLC کا ریورس، اس کا الٹ سے مطلب یہ ہے کہ MIS سسٹم بنانے کے لیے یوزر ریکوائرمنٹ آپ نے پہلے لی تھی، لیکن ڈیٹا ویئر ہاؤس کے لیے یوزر ریکوائرمنٹ بعد میں ملتی ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یوزر ریکوائرمنٹ بعد میں کیسے ملتی ہے؟ یوزر ریکوائرمنٹ بعد میں اس طرح ملتی ہے کہ یوزر کو تو نہیں پتا کہ اس نے کون سے سوال پوچھنے ہیں۔ جب اس کو آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس بنا کے دیتے ہیں، جب ڈیٹا ویئر ہاؤس بن جاتا ہے، ڈیٹا ویئر ہاؤس کیسے بنتا ہے؟ آپ اس میں ڈیٹا لوڈ کرتے ہیں، آپ چیک کرتے ہیں کہ ڈیٹا میں کوئی بائسنس تو نہیں ہے۔ بائسنس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا صحیح ہے۔ صحیح کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کافی ڈیٹیل میں آگے لیکچرز آئیں گے ETL میں اور ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ میں، جس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو ساتھیوں بات یہ ہو رہی تھی کہ ڈیٹا میں بائسنس کیا ہوتی ہے، تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ڈیٹا بائسنس سے کیا مطلب ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ لوگ آن لائن رجسٹریشن کرا رہے ہیں، یا لوگوں نے کسی پرفارمے کو ہاتھ سے فل کیا تھا، اور آن لائن رجسٹریشن کی صورت میں بھی اور پرفارما فل کرنے کی صورت میں بھی ایئر آف برتھ بتانا تھا۔ اب اگر لوگ اپنا ایئر آف برتھ نہیں بتاتے کسی وجہ سے، تو وہ خانے ظاہر خالی رہ جائیں گے، خالی چھوڑ دیے جائیں گے۔ آن لائن رجسٹریشن میں اگر ایئر آف برتھ کی ڈیفالٹ ویلیو میں 4 زیرو تھے، 0000، تو جو شخص رجسٹریشن کرا رہا تھا اس نے ایک انٹر مارا اور آگے چلا گیا، تو جو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم تھا اس میں ایئر آف برتھ 0 چلی گئی۔ اسی طرح جب ڈیٹا انٹری آپریٹر کے پاس ایسے رجسٹریشن فارم آئے کہ جن میں ایئر آف برتھ نہیں دیا ہوا تھا، تو ان کے سامنے بھی ایک اسکرین یقیناً تھی جس میں ایک ڈیفالٹ ویلیو تھی، اور انہوں نے انٹر مار دیا اور بات آگے چلی گئی۔ جب یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا آیا اور اس کی کوالٹی چیک کی، تو ایک ہسٹوگرام بنایا گیا۔ ہسٹوگرام نے یہ بتایا گیا کہ اس ایئر آف برتھ کے کتنے لوگ ہیں، اس ایئر آف برتھ کے کتنے لوگ ہیں، اس ایئر آف برتھ کے کتنے لوگ ہیں۔ اس کو ہسٹوگرام بھی کہتے ہیں۔
اس کو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بھی کہتے ہیں. تو جب ایسا ہسٹوگرام بنے گا تو اس میں ایک اسپائک آ جائے گی, اسپائک ایک پیک اس میں آئے گی, اور پیک کہاں پہ آئے گی؟ ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے. تو یہ ڈیٹا میں بائسنس ہے. اس کی خاصی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ میں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کا لائف سائیکل ہے, جو کہ ایچ ڈی ایل سی کا انورس ہے, انورس کو سگنیفائی کرنے کے لیے ان الفابیٹس کو الٹا لکھا گیا ہے. تو پہلے آپ نے ڈیٹا ویئر ہاؤس بنایا, ڈیٹا کو انٹیگریٹ کیا, اس کی بائسنس چیک کی, اور اس کے بعد آپ نے پروگرامنگ کی ود ریفرنس ٹو ڈیٹا. یاد رکھیں کہ جو ٹریڈیشنل سائیکل ہے اس میں پروگرامنگ ہوتی ہے ود ریفرنس ٹو یوزر ریکوائرمنٹ. یہاں پہ پروگرامنگ ود ریفرنس ٹو یوزر ریکوائرمنٹ نہیں ہوئی. اس لیے نہیں ہوئی کہ یوزر کی ریکوائرمنٹ آئی نہیں. آئی کیوں نہیں؟ جب یوزر ڈیٹا ویئر ہاؤس کو استعمال کرے گا, جب اس کے سامنے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ایک اسکرین آ جائے گی اور وہ کیوریز رن کرنا شروع کرے گا, تو تب اس کو پتا چلے گا کہ اس کو کیا چاہیے تھا, اور وہ یوزر ریکوائرمنٹ رکھ کے پھر آگے بات بنے گی. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ٹریڈیشنل جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے اس میں یوزر ریکوائرمنٹ سے بات شروع ہوئی تھی, لیکن جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کا لائف سائیکل ہے اس میں یوزر ریکوائرمنٹ پر بات ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں اور ٹریڈیشنل لائف سائیکل میں. اب ہم ایک اور فرق کی طرف جائیں گے جو کہ تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکل فرق ہے. ٹیکنیکل فرق سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو ذرا تھوڑا حد تک تھیوریٹیکلی اور کچھ مثالوں کی مدد سے یہ سمجھایا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس فرق کیسے ہوتا ہے, ڈفرینٹ کیسے ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک کیوری دکھاتا ہوں, اسپیسیفک پرٹیکولر کیوری جو کہ ٹرانزیکشن سسٹم میں رن کی جاتی ہے, اور میں آپ کو ایک کیوری دکھاتا ہوں جو کہ ایک اسپیسیفک ہے ڈیسیژن سپورٹ انوائرمنٹ میں, جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس پہ رن کی جاتی ہے. اور میں آپ کو یہ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا ایک دلچسپ بات کہ یہ دو کیوریز میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں. تو آئیے چلتے ہیں ہم اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ ٹپکل او ایل ٹی پی کیوری. تو جو دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ میں نے بہت سے لوگوں کو انٹرویو کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں کام کرتے رہے ہیں, ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں کام کرتے رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں مجھے یہ کاغذ پینسل آپ کے سامنے رکھا ہے, مجھے ایک ایسی کیوری لکھ دیں جو کہ ٹپکل ڈیٹا ویئر ہاؤس سسٹمز پہ چلائی جاتی ہے. بدقسمتی سے آج تک کوئی کیوری یہ لکھ کے نہیں دے سکا, اس لیے کہ لوگوں میں کنسیپٹ نہیں ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا ہوتا ہے, اس کی کیوریز کیسی ہوتی ہیں. اسی لیے میرے ساتھیوں آپ لوگ یہ کورس لے رہے ہیں, اور اسی لیے میں نے کورس کے شروع میں آپ کو یہ کیوری دکھا دی ہے جس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے ڈیٹیل میں. تو پہلے ہم ایک ٹپکل کیوری دیکھتے ہیں او ایل ٹی پی سسٹم کی, یعنی کہ آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم. تو کیوری آپ کے سامنے ہے, جیسے کہ آپ کیوری میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ٹرانزیکشن ٹیبل سے ڈیٹا نکالنا چاہ رہے ہیں. ٹرانزیکشن ٹیبل کا نام ہے TX_ٹیبل, اور اس میں سے ہم کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ ہم ٹرانزیکشن ڈیٹ نکالنا چاہ رہے ہیں اور بیلنس نکالنا چاہ رہے ہیں. کس کے بارے میں چاہیے ہم کو یہ معلومات؟ ایک پرٹیکولر اکاؤنٹ کے بارے میں چاہیے. اکاؤنٹ آئی ڈی وہ کیا ہے؟ وہ ہے 23876. یہ ایک اکاؤنٹ آئی ڈی ہے. چونکہ آپ ڈیٹا بیسز پڑھتے رہے ہیں تو آپ کو یقیناً یہ پتا ہوگا کہ جو ٹرانزیکشن ٹیبل ہے, اکاؤنٹ آئی ڈی جو کالم ہے وہ پرائمری کی ہوگا اور وہ ساری یونیک ویلیوز ہوں گی. تو ساتھیوں جب یہ کیوری رن ہوگی تو جو ٹرانزیکشن ٹیبل جس میں سے کیوری نکالی گئی ہے اس پہ آلریڈی انڈیکسنگ ہوئی ہوئی ہے پرائمری کی کے اوپر, اور وہ فوری وہاں سے ٹرانزیکشن نکل کے آ جائیں گی, اس شخص کی ٹرانزیکشن نکل کے آ جائیں گی. اب مثال کے طور پہ اگر یہ ٹرانزیکشن ٹیبل ATM ٹرانزیکشن ٹیبل تھا تو مہینے میں کتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں؟ اگر آپ کے پاس ایک ATM کارڈ ہے جو 25,000 روپے جس پہ آپ نکال سکتے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کی تنخواہ بھی 25,000 سے زیادہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ یا شاید اس سے زیادہ دفعہ
ٹرانزیکشن کریں گے تو آپ کی آن این ایوریج سال کی کتنی ٹرانزیکشنز ہوں گی؟ اگر ہم ایک سال کا ٹرانزیکشن ٹیبل کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر 3 میں ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم ہسٹوریکل ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو ہسٹوریکل ڈیٹا ایک خاص کوانٹٹی کا، ایک خاص ٹائم پیریڈ کا اور ایک خاص بزنس کے لیے رکھا جاتا ہے. تو ازیوم کرتے ہیں اس ماحول میں یا اس انوائرمنٹ میں ایک سال کا ڈیٹا تھا، تو بہت ہوا تو اس میں 24 نہیں تو 30 ٹرانزیکشن نکل کے آ جائیں گی. اس سے زیادہ ٹرانزیکشنز کیا ہوں گی؟ اتنے ہی ریزلٹ نکلیں گے نا، اس سے زیادہ تو ریزلٹ ہو نہیں سکتے. اگر اے ٹی ایم کارڈ کی لمٹ کم تھی تو ہو سکتا ہے ٹرانزیکشن تھوڑی زیادہ نکل آئیں، بجائے 25 کے 30 نکل آئیں یا 35 ٹرانزیکشن نکل آئیں. اس سے زیادہ ٹرانزیکشن نہیں نکلیں گی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو ٹرانزیکشنز نکالی جائیں گی کسی شخص کے بارے میں، اس کے لیے اب یہ تو نہیں ہوگا کہ میں جو ٹرانزیکشن نکال رہا ہوں وہ میں کراچی کی بھی دیکھوں اور نیو یارک کی بھی دیکھوں. اس لیے کہ جو اس شخص کی ٹرانزیکشنز ہیں اگر وہ پاکستان میں ہے تو زیادہ تر سال کی ٹرانزیکشنز پاکستان کے اندر ہی ہوں گی. یہ تو نہیں ہوگا کہ جی کبھی نیو یارک میں ٹرانزیکشنز کی اس نے، کبھی اس نے ساؤتھ افریقہ میں کی، کبھی وہ سنگاپور چلا گیا. تو ٹیبل عام طور پہ ایک ہی ہوگا جو شاید پاکستان کے بارے میں ہو. تو یہ ایک ٹپیکل کیوری ہے او ایل ٹی پی سسٹم کی جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں. اب ہم اگلی کیوری کی طرف جاتے ہیں جو کہ ایک ٹپیکل ڈیٹا ویئر ہاؤس کی کیوری ہے. یہ کیوری جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ ٹپیکل ڈیٹا ویئر ہاؤس کی کیوری ہے. اس کیوری میں خاص باتیں کیا ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. خاص بات اس میں یہ ہے کہ ہم بہت سارے ایٹریبیوٹس کو دیکھ رہے ہیں، بہت سارے ود ریفرنس ٹو پریویس کیوری، پچھلی کیوری کے ریفرنس سے. مطلب آپ اس کا بیلنس جاننا چاہتے ہیں، اس کی عمر جاننا چاہتے ہیں، اس کی سیلری جاننا چاہتے ہیں، اس کا جینڈر کے بارے میں آپ کو انٹرسٹ ہے. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ایج اور جینڈر ٹرانزیکشن ٹیبل میں کبھی نہیں رکھی جاتی، تو کی نہیں بنتی اس کی. تو یہ تو فرق ٹیبل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جوائن آپریشن ہوگا. پھر جب ہم ایج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایج ایک فکس ایج نہیں ہے بلکہ ایک رینج ہے ایج کی 30 اور 40 سال کے درمیان. اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ پھر آپ اس کی ایجوکیشن میں بھی انٹرسٹڈ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جو کسٹمر کے بارے میں ڈیٹا آپ کے سامنے آئے وہ گریجویٹ ہو. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے ایک جوائن آپریشن بھی چل رہا ہے. کیا آپ کو فرق پتہ چل رہا ہے اس کیوری میں اور پچھلی کیوری میں؟ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا کہ ان میں کیا فرق ہے. لیکن چند فرق تو بڑے واضح ہیں کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی کیوری تھی اس میں آپ نے ایک سے زیادہ ٹیبلز کو کیوری کیا، اس میں آپ نے ملٹیپل ریکارڈز کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں آپ، اور اس میں ریزلٹس بھی زیادہ نکل کے آئیں گے. ریزلٹس زیادہ نکل کے کیسے آئیں گے؟ بڑی واضح ہے. ریزلٹ زیادہ نکل کے اس لیے آئیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک رینج آف ایٹریبیوٹس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں. رینج آف ایٹریبیوٹس، مختلف ایٹریبیوٹس کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور جو آپ نے پیرامیٹرز دیے ہیں کیوری کے اندر، جیسے ایج ہے، وہ ایج آپ نے فکس نہیں کی، ایج کی آپ نے رینج دے دی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے ایک ایجوکیشن کا اس میں پیرامیٹر بھی لگا دیا ہے. یہاں بھی کوئی رینج ہو سکتی تھی لیکن میں نے آسانی کے لیے رینج نہیں دی. تو ان میں موٹا فرق کیا ہے؟ موٹا فرق تو یہ ہوا کہ جو او ایل ٹی پی کیوری تھی وہ ایک ایسے کالم کے اوپر تھی جس پہ آپ نے آلریڈی انڈیکسنگ کی ہوئی تھی اور وہ پرائمری کی تھی. اس میں کوئی 30-35 ریکارڈ نکل کے آئے، اس سے زیادہ نکلیں گے نہیں. جو آپ نے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی کیوری چلائی ہے اس میں کوئی پرائمری کی استعمال نہیں ہو رہی. دیکھیں اس میں کوئی پرائمری کی استعمال نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. پرائمری کی استعمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی ویلیو پہ کیوری کرتے ہیں، ایسی اسپیسیفک ویلیو کیوری میں رکھتے ہیں جو کہ یونیک ویلیو ہے. یہاں پہ ایسی کوئی یونیک ویلیو نہیں ہے. ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم میں پرائمری کی بڑی کی چیز ہے. ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ایسی بات نہیں ہے. ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے پرائمری انڈیکس کا. یہ ہم انڈیکسنگ میں ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے. پرائمری انڈیکس وہ کالم ہے جو کہ وہ ایٹریبیوٹ ہے جو کہ جوائن میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ایسے کالم پہ انڈیکسنگ کی جاتی ہے، اس کو پرائمری انڈیکس کہتے ہیں. تو فرق تو یہ پتہ چلا او ایل ٹی میں بھی، او ایل ٹی پی سسٹم میں پرائمری کی ہے، ڈیٹا ویئر ہاؤس میں
پرائمری انڈیکس ہے. OLTP انوائرمنٹ کے اندر اس کے اندر آپ نے ایک اسپیسیفک ویلیو پہ کیوری کی ہے, ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آپ نے اسپیسیفک ویلیو پہ کیوری نہیں کی ہے. OLTP انوائرمنٹ میں آپ کے پاس 30-35 ریکارڈز نکل کے آئے ہیں, ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آپ کے پاس 30-35-100 یا ہزاروں میں ریکارڈ نکل کے آ سکتے ہیں. OLTP میں آپ کی کیوری ایک ٹیبل پہ چلی تھی, ڈیٹا ویئر ہاؤس میں اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے آتا ہے. یہ کافی ڈیٹیل سلائیڈ ہے اور یہ کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہے کہ OLTP سسٹم ڈیٹا ویئر ہاؤس سے کیسے فرق ہے, اور وہ جو فرق ہے وہ کی پیرامیٹرز کی بیسس کے اوپر فرق بتایا جا رہا ہے. اور میں اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں. شاید میں سارے پوائنٹ نہ بتاؤں کیونکہ اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا. آپ کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ سمجھ بھی سکتے ہیں, اور ڈیٹیل آپ کو اگر کوئی کیوریز ہیں تو آپ ای میل کے تھرو سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ سلائیڈ جو آپ کے سامنے ہے اس میں ایکسپلین کرتا ہوں. ڈیٹا ویئر ہاؤس آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں 2 کالم ہیں, ڈیٹا ویئر ہاؤس کا اور OLTP کا کالم, اور پہلی رو اسکوپ کی ہے. تو ڈیٹا ویئر ہاؤس از ایپلیکیشن نیوٹرل. ایپلیکیشن نیوٹرل کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بینک نے ڈیٹا ویئر ہاؤس بنایا ہے تو وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس یہ نہیں ہوگا کہ ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس چیکنگ اکاؤنٹس کے لیے, ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس کریڈٹ کارڈس کے لیے, ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس لیزنگ کے لیے, بلکہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ایک ہی آبجیکٹ کے بارے میں ہوگا, اور وہ آبجیکٹ کیا ہے, وہ کسٹمر ہے. تو اٹس ایپلیکیشن نیوٹرل. جو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز ہوتے ہیں وہ ایپلیکیشن اسپیسیفک ہوتے ہیں. آپ کے پاس ایک انوینٹری مینجمنٹ سسٹم ہے, آپ کے پاس ایک اکاؤنٹنگ سسٹم ہے, آپ کے پاس ایک HR سسٹم ہے, ایک بینک کے پاس ایک چیکنگ اکاؤنٹس کے لیے ایک سسٹم ہے. دے آر ایپلیکیشن اسپیسیفک سسٹمس. ڈیٹا ویئر ہاؤس از اے سنگل سورس آف ٹروتھ. یہ ٹروتھ کو میں نے ڈبل کوٹس میں لکھ دیا ہے. ڈبل کوٹس میں لکھنے کا ساتھیوں مطلب یہ ہے کہ اس کے لٹرل میننگ نہیں لیے گئے. لٹرل میننگ کا مطلب ہے کہ جو لفظ لکھا ہے اس کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا. تو سنگل سورس آف ٹروتھ کو میں نے ڈبل کوٹس میں کیوں لکھا ہے, وہ میں نے اس لیے لکھا ہے, جیسے میں نے آپ کو لیکچر 3 کے اینڈ میں تقریباً بتایا تھا کہ اٹس ناٹ اے کمپلیٹ ریپوزیٹری. کمپلیٹ ریپوزیٹری آپ نہیں کر سکتے. اس کی فائنینشیل اسپیکٹس دیکھنے پڑتے ہیں, اکنامک ایفیکٹس دیکھنے پڑتے ہیں, اور اس کے پوٹینشیل بینیفٹس دیکھنے پڑتے ہیں. اس لیے سنگل سورس آف ٹروتھ رکھنا فیزیبل نہیں ہے. اس کے مقابلے پہ لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی وہاں پہ رکھا ہوا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں اس کی ملٹیپل کاپیز نہ ہوں. ملٹیپل کاپیز کیسے آتی ہیں یہ میں آپ کو آج کے ہی لیکچر میں, جو کہ ابھی لیکچر 4 چل رہا ہے, میں اس کے تقریباً اینڈ میں بتاؤں گا کہ ملٹیپل کاپیز کیسے آتی ہیں. وہ ڈیٹا مارٹس کی صورت میں آتی ہیں. OLTP سسٹم میں ہم کسٹمر کی بات کر رہے ہیں, تو کسٹمر کا ریکارڈ جو اس کے چیکنگ اکاؤنٹ میں ہے, نام ہے, اس کا ایڈریس ہے, اس کا ٹیلی فون نمبر ہے, وہی ڈیٹا اس کے ATM اکاؤنٹ کے اندر بھی ہوگا, ڈیٹا بیس میں ہوگا, نام بھی ہوگا, ایڈریس بھی ہوگا. اور اگر اس نے کوئی آپ سے گاڑی لیز کی ہے تو لیزنگ سسٹم میں بھی یہ سارا اکاؤنٹ موجود ہوگا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہوگی, ریپیٹیشن ہو رہی ہوگی. اور یقین کریں میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ریپیٹیشن میں کنسسٹنسی کبھی نہیں ہوگی. ڈیٹا ویئر ہاؤس ایوالوز اوور ٹائم. مطلب کیا ہے اس کا ساتھیوں؟ مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک ڈبہ کھولا, اس میں سے CD نکالی, آپ نے کمپیوٹر میں ڈالی, بٹن دبایا اور لو اینڈ بیہولڈ چیز انسٹال ہوئی اور یو آر ان بزنس. ایسی بات نہیں ہے. ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈیولپ ہوتا ہے, اس میں ڈیٹا آتا ہے, اس کو سیدھا کیا جاتا ہے, اس کی صفائی ہوتی ہے, ایکسٹریکشن ہوتی ہے, وہ لوڈ ہوتا ہے, اس پہ کیوریز چلتی ہیں, اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, مسائل نکل کے آتے ہیں, ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اور یہ ون ٹائم کام نہیں ہے بھائی. ڈیٹا تو جنریٹ ہو رہا ہے, ڈیٹا آتا رہے گا. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ نہ صرف ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے, وہ آ رہا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں, بلکہ جو ڈیٹا پچھلے سے 5 سال کا ہے وہ ایک دن میں تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں لوڈ نہیں ہوگا, ایک دن میں وہ ٹرانسفارم بھی نہیں ہوگا, ایکسٹریکٹ بھی نہیں ہوگا. تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آتا رہے گا. تو ڈیٹا ویئر ہاؤس ایوالوز اوور ٹائم. آپ کو پتہ چلا کہ نہیں جی ہارڈ ویئر کی ریکوائرمنٹ تھی, آپ نے اس میں ہارڈ ویئر لا کے اور ایڈ کر دیا. آپ کو پتہ چلا کہ جی نہیں یہ جو کیوریز چل رہی ہے مجھے اس میں اس طرح کی انڈیکسنگ چاہیے, وہ آپ نے انڈیکسنگ کر دی. پتہ چلا کہ جی ڈیٹا دوبارہ سے آ گیا ہے, کوئی اور جوائن چلانا ہے, وغیرہ وغیرہ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ایوالو ہوتا ہے, ڈیولپ ہوتا ہے. OLTP سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ
جس نے OLTP سسٹم بنایا ہے اس کمپنی کے بندے کو بلا لیں، یا آپ بازار سے ایسا سسٹم خرید لیں، سیل توڑی، CD ڈالی اور کام شروع ہو گیا. بہت بڑا فرق ہے. اسکوپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک اور فرق وہ یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس گیوز یو این انسائٹ انٹو یور بزنس. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا بزنس کیسے چل رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اٹ ٹیلز یو ہاؤ یور بزنس از رننگ. آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کا بزنس کیسے چل رہا ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو. OLTP سسٹم رنز یور بزنس. OLTP سسٹم آپ کے بزنس کو چلاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. پھر بہت سے فرق ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں. ہسٹوریکل ڈیٹا ہے، ڈیٹیل ڈیٹا ہے جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر ہوتا ہے، اس میں سمری ہوتی ہے. ساتھ ہی ایک اور میں بڑا آپ کو فرق بتانا چاہوں گا جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس اور OLTP سسٹم میں ہوتا ہے. OLTP سسٹم کو آپ بڑی محنت کے ساتھ، بڑے ایفرٹ کے ساتھ فرسٹ نارمل فارم میں رکھتے ہیں پہلے تو، تاکہ اس میں سمری کوئی نہ ہو. پھر اس کو آپ سیکنڈ نارمل فارم میں لے کے آتے ہیں. پھر اس کو آپ تھرڈ نارمل فارم میں لے کے آتے ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں جی ہم نے بوائس کارڈ نارمل فارم میں لے کے آ گئے ہیں، یا کوئی ففتھ نارمل فارم میں لے کے آتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ بہت سے مقصد ہوتے ہیں جس کو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے میں انوملیز نہ ہوں، ڈیٹا کی ڈپلیکیشن نہ ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں ہوتا، ڈیٹا انسرٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جو کی پیرامیٹر ہے وہ پرفارمنس ہے، اس لیے کہ ڈیٹا اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے کام جلدی کرنا ہے. اس لیے ڈیٹا ویئر ہاؤس از سلائٹلی اینڈ سلیکٹولی ڈی نارملائزڈ. مطلب کیا ہوا اس کا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جو پیچھے بیک اینڈ پہ آپ نے اسکیما بنایا ہے اس کو آپ پہلے بڑی محنت سے نارملائز کریں گے، اور ہم کافی ڈیٹیل میں اگلے لیکچرز میں بات کریں گے کہ اس کو آپ نے سلیکٹیولی خراب کیسے کرنا ہے، ڈی نارملائز کیسے کرنا ہے. آپ کو میں ایک ڈی نارملائزیشن کی ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال دوں. آپ نے کبھی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جب ایئر کرافٹ کیریئر پہ جہاز لینڈ کرتا ہے، آپ کبھی غور کریں اس کے پیچھے دم میں ایک ہک لگا ہوتا ہے جس کو ٹیل ہک کہتے ہیں، اور ایئر کرافٹ کیریئر کے ڈیک کے اوپر ایک رسا ہوتا ہے. تو جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو وہ ہک اس رسے میں پھنستا ہے، آ کے جہاز کو روک لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں کنٹرولڈ کریش. کریش ہے لیکن کنٹرولڈ ہے، مطلب ہے کہ بینیفیشل ہے. تو ڈی نارملائزیشن بھی ایک بینیفیشل چیز ہے، اور بڑے طریقے سے اور بڑے سمجھداری سے کی جاتی ہے. کیونکہ اگر کنٹرول کریش میں کنٹرول نہ رہے تو جہاز ضائع ہو جائے گا، پائلٹ اس سے زیادہ قیمتی چیزیں ضائع ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر ڈیٹا ویئر ہاؤس کو آپ طریقے سے ڈی نارملائز نہیں کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا. باقی جو کیوریز کی بات تھی وہ تو میں نے آپ کو بتائی دی، مثال دی میں نے آپ کو، دونوں کیوریز تھیں ان کو میں نے ایکسپلین بھی کیا. اب ایک اور ایسپیکٹ جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو OLTP سسٹم سے فرق کرتا ہے وہ رسپانس ٹائم کی بات ہے. رسپانس ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جواب آپ کا کتنی دیر میں جواب آتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاتا ہوں آپ کو جواب دیر میں کیسے آتا ہے. جی، تو جواب دیر میں کس طرح سے آتا ہے اس کی بڑی واضح سی بات ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا بہت زیادہ ہے، ٹیبلز بہت بڑے بڑے ہیں. اس لیے جب آپ کیوری رن کریں گے تو ان ٹیبلز کو ایکسیس کرنے میں، اس پہ جوائن چلانے میں، جیسا کہ آپ کو کیوری میں دکھایا تھا، زیادہ ٹائم لگے گا. تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں فوری جواب تو چاہیے بھی نہیں ہوتے، فوری جواب آ بھی نہیں سکتے، اس لیے رسپانس ٹائم زیادہ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک OLTP سسٹم دیکھیں یا ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم دیکھیں، دیٹ سسٹم از ڈیولپڈ آپٹمائزڈ فار پرفارمنس. سول پرپز از پرفارمنس. جواب بہت جلدی آنا چاہیے، جواب سیکنڈز میں آنا چاہیے. آپ غور کریں، اگر آپ ایک ATM سسٹم پہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور جا کے آپ ایک اس میں کارڈ ڈال دیں، اپنا ATM کارڈ ڈالیں، اور جو تھا نا وہ 1 منٹ کے بعد یا سیورل منٹس کے بعد کچھ رسپونڈ کرتا ہے، تو آپ کے پیچھے تو ایک لائن لگ جائے گی لوگوں کی، اور وہاں ہو سکتا ہے کہ جھگڑا ہو جائے وہاں پہ، اور لوگ اس ATM کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، اس بینک سے پیسے نکلوا لیں. ATM سسٹم کو جلد جواب دینا ہے، فوری جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے مقابلے میں جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے، ڈیٹا ویئر ہاؤس کے جو یوزر ہیں ان کے پیچھے لائن نہیں لگنی،
لائن کیوں نہیں لگنی؟ اس لیے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو ڈیسیجن میکرز نے استعمال کرنا ہے اور ایک ادارے میں چند ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں، اس لیے لائن لگنے کا سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے لوگ سوچ بھی سکتے ہیں، انتظار کر سکتے ہیں. سوچ کس طرح سکتے ہیں کہ جو ریزلٹس نکل کے آئیں گے اس کے بارے میں ڈیسیجن میکر سوچے گا اور اس سوچنے سے نئے سوال پیدا ہوں گے اور ان نئے سوالوں کے جواب اس نے حاصل کرنے ہیں. اس لیے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ویسے بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جواب جلد آئے، جلدی جواب آنا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو انفارملی بتایا ٹائم کے ریفرنس سے. اب میں تھوڑا سا اس کو فارملی آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ود ریفرنس ٹو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم ٹائم کا ایسپیکٹ کیا ہے، ٹائم کا کمپیریزن کیا ہے. اس کے لیے ہم اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. کمپیریزن آف رسپانس ٹائم. جو آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز ہیں جو کہ OLTP سسٹمز ہوتے ہیں ان میں جواب کو جلدی آنا چاہیے. ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں بھی کچھ ایسے سسٹمز بنائے جاتے ہیں جس میں پرفارمنس کا بڑا ہائی ایسپیکٹ لیا جاتا ہے، جس میں پرفارمنس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ سسٹمز کیا ہیں؟ ان میں سے ایک سسٹم کو کہا جاتا ہے OLAP، آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ. OLAP، آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ. OLAP میں جو آن لائن ہے اس میں کوئی چیز آن لائن نہیں ہوتی. عجیب سی بات ہے، آن لائن نہیں ہوتی. لیکن جیسے کہ آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم واقعی آن لائن ہوتا ہے تو OLAP سسٹمز جو کہ ایک ڈیسیژن سپورٹ سسٹم ہے اس کو اس طرح سے ڈیولپ کیا جاتا ہے. میں اس پہ کافی لیکچرز ہوں گے اس کے بارے میں کہ جواب 5 سیکنڈ کے اندر اندر آتا ہے، انڈر 5 سیکنڈس. تو یہ OLAP ہوتا ہے. OLAP کی ڈیٹیل تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں، اور کچھ میں نے آپ کو بتائی بھی تھی شاید پہلے لیکچر میں. وہ یہ ہے کہ آل پاسبل ایگریگیٹس کو کمپیوٹ کر لیا جاتا ہے اور ان کو اسٹور کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا GUI بنایا جاتا ہے، گرافیکل یوزر انٹرفیس، کہ پوائنٹ اینڈ کلک کے ساتھ ڈیٹا ریٹریو ہوتا ہے انڈر 5 سیکنڈس. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم آن لائن کی بات کرتے ہیں تو منٹس میں بات نہیں ہوتی، جواب سیکنڈز میں آنا چاہیے. تو یہ تو بات ہوگی آن لائن کی، OLAP کی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو ڈیٹا ویئر ہاؤس، جو ہارڈ کور ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے جہاں آپ کیوریز چلا رہے ہیں، وہاں پہ چونکہ جوائن آپریشنز ہیں، ٹیبل سائزز بہت بڑے ہیں، اس لیے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جواب چند منٹس میں آئے گا. انڈر 5 سیکنڈز نہیں، جواب چند منٹس میں آئے گا. دس از ایکسیپٹیبل. یہ ایک اسٹینڈرڈ چیز ہے کہ جواب منٹس میں آئے گا، اور ایسا ہوتا ہے. اور اس کو پھر ہم پرفارمنس ٹیوننگ سے اس ٹائم کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ انڈر منٹس ہی رہے، سیورل منٹس، زیادہ نہ ہو اس سے. اب ہم اس کی تیسری ایپلیکیشن کی طرف آتے ہیں، تیسرے ٹول کی طرف آتے ہیں. میں آپ کو ایک سلائیڈ کے بعد بڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہ ٹول کیا ہے، وہ ایپلیکیشن کیا ہے. اس کو ہم ڈیٹا مائننگ کہتے ہیں. تو ڈیٹا مائننگ میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا مائننگ میں آپ کے کمپلیکس الگوریدمس چلتے ہیں. آپ نے الگوریدم کا کورس پڑھا ہے، ڈیٹا اسٹرکچرس پڑھے ہیں. تو ڈیٹا مائننگ میں بہت سی ٹیکنیکس ہیں، جیسے کلسٹرنگ ہے، جیسے کلاسیفیکیشن ہے، جیسے نیورل نیٹورکس ہیں، ڈیسیژن ٹریز ہوتے ہیں، ریگریشن انالیسز ہوتی ہے. یہ اس کے خاصے کمپلیکس الگوریدمز ہوتے ہیں. کمپلیکس کا مطلب کیا ہے؟ کمپلیکس کا مطلب ان کی ٹائم کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں سے اکثر پرابلمس جو ہیں جو وہ NP کمپلیٹ ہوتی ہیں، آپ نے الگو کے کورس میں پڑھا ہوگا. تو جب ایسے الگوریدمس آپ چلاتے ہیں تو ان کے جواب منٹس میں نہیں آتے، کیونکہ ڈیٹا سیٹس بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو ان کے جواب اٹ کوڈ ٹیک آورس. ڈیز از ناٹ ایکسیپٹیبل، آورس. تو دس واز دا کمپیریزن آف ڈفرنٹ رسپانس ٹائمس فار اے ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ. تو ساتھیوں، ہم بات کر رہے تھے کمپیریزن آف رسپانس ٹائمس کی، اور ہم نے بات کی OLAP کے بارے میں کہ OLAP کا رسپانس ٹائم انڈر 5 سیکنڈز ہونا چاہیے. ہم نے یہ بات کی کہ جو کمپلیکس کیوریز ڈیٹا ویئر ہاؤس پہ چلتی ہیں ان کا جواب منٹس میں آ جانا چاہیے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو ڈیٹا مائننگ کے جو الگوریدمز ہیں، جس کو کہ ہم ٹیکنیکلی زیادہ ہیورسٹکس ہی کہیں گے، وہ جب بڑے ڈیٹا سیٹس پہ چلتے ہیں تو ان کا جواب گھنٹوں میں آتا ہے، آورز میں آتا ہے. تو میں نے اب تک آپ سے بہت ساری میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، بہت سی چیزوں کے نام لیے ہیں. جیسے میں نے ETL کا نام لیا آپ کے سامنے، یعنی کہ ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ. میں نے آپ سے MIS سسٹمز کے بارے میں بتایا. میں نے آپ کو آپریشنل سسٹمز کے بارے میں بتایا. میں نے ڈیٹا مارٹ کا لفظ بھی آپ کے سامنے بولا تھا.
میں ڈیٹا ویئر ہاؤس تو خیر پہلے لیکچر سے کہتا آ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے آج ایک نئی چیز کا نام بھی بول دیا, شاید پہلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا, جس کا نام OLAP ہے. ڈیٹا مائننگ کے بارے میں بھی بات کی. تو آپ کا کنفیوز ہو جانا اٹس بٹ نیچرل. کنفیوز کرنا آپ کا, میرا مقصد نہیں تھا کہ آپ کو کنفیوز کیا جائے. مقصد یہ تھا کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتایا جائے اور وہ ماحول پیدا کیا جائے, وہ ماحول کریٹ کیا جائے کہ جہاں پہ ان سب چیزوں کو لا کے آپ کو جوڑ کے دکھایا جائے کہ یہ سب کچھ مل کے ہاؤ اٹ آل فٹس ٹوگیدر. تو میں نے آپ کو ایک بہت بڑی پزل کے مختلف پیسز کے بارے میں بتایا ہے, اور یہ کورس اس سارے پیسز کی ڈیٹیل کے بارے میں ہوگا کہ ڈیٹیل کیا ہیں ان پیسز کی. تو میں ابھی جو آپ کو سلائیڈ دکھانے لگا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے, بڑی اہم سلائیڈ ہے, اور اس سلائیڈ میں ان سارے پیسز کو ایک ایک کر کے باری باری آپ کو جوڑ کے میں دکھاؤں گا اور میں آپ کو سمجھاؤں گا, اور انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ارد گرد کیا چیزیں ہوتی ہیں, کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں, اور وہ آپس میں کس طرح بات چیت کرتے ہیں, آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور آپس میں کیسے چلتے ہیں. تو ساتھیوں یہ بتانے کے لیے اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. اگلی سلائیڈ کیا ہے؟ پٹنگ دا پیسز ٹوگیدر. یہ اگلی سلائیڈ ہے, اور اب جو آپ کے سامنے سلائیڈ آئے گی اس میں کچھ کر کے باری باری پیس بائی پیس ٹکڑے ٹکڑے ہو کے وہ ساری چیزیں آئیں گی, اور میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا کہ یہ پیسز آپس میں کیسے جڑتے ہیں, کیسے بات چیت کرتے ہیں. تو اب ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں ساتھیوں. تو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی خالی سی اسکرین ہے. اس میں ایک تو آئی ٹی یوزرز ہیں جو کہ بہت سارے ہیں, جو کہ آپ کو اپنی اسکرین کے لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہوں گے, اور کئی اکیلے سے چند ایک بزنس یوزرز ہیں. جو آپ کو شروع سے بتایا تھا کہ آئی ٹی یوزرز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن بزنس یوزرز بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ظاہر ایسی ہوتا ہے, جنرل مینیجرز کم ہوتے ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر تو صرف ایک ہی ہوتا ہے, البتہ مینیجرز بہت سارے ہوتے ہیں, ڈیٹا انٹری آپریٹرز بہت سارے ہوتے ہیں, جو کہ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو آئی ٹی یوزرز ہیں یہ ایکسیس کرتے ہیں سیمی اسٹرکچرڈ یا سیمی اسٹرکچرڈ ڈیٹا سورسز جو اسٹرکچرڈ نہیں ہوتے. اسٹرکچرڈ کا مطلب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فکس فارمیٹ نہیں ہوتا, کوئی فکس سیکوینس سے چیزیں نہیں چل رہی ہوتی. تو یہ آف کورس کچھ نہ کچھ اس میں اسٹرکچرنگ ضرور ہوتی ہے. تو یہ سیمی اسٹرکچرڈ یا سیمی اسٹرکچرڈ سورسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ورلڈ وائڈ ویب ہے, جو کسی کمپنی کا ویب سائٹ ہے, ڈیٹا وہاں بھی پڑا ہوتا ہے. وہاں بھی جو اس کا سرور اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ لاگنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ اس کے سارے ایکشنز جو یوزرز کے ہوتے ہیں ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا وہاں بھی اویلیبل ہوتا ہے. یہ بھی ایک ڈیٹا سورس ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیپ ڈرائیوز کا سمبل ہے. آرکائیو ڈیٹا ہے, پرانا ڈیٹا ہے, بہت پہلے کا پڑا ہوا ہے, جس کو کہ آن لائن ہی رکھا گیا ہوا, لیکن ڈیٹا تو پڑا ہوا ہے. ایک بینک ہے پچھلے 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے کام کر رہا ہے, اس کا ڈیٹا تو ٹیپس میں پڑا ہوا ہے. تو یہ آرکائیو ڈیٹا بھی ہے جس کو کہ ہم نے دیکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے آپریشنل ڈیٹا بیسز ہیں. یہ وہ ڈیٹا بیسز ہیں جو کہ آپ کے سے فار ایگزامپل اگر آپ یونیورسٹی انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو جو رجسٹریشن کی انفارمیشن ہے, رجسٹریشن سسٹم ہے, اس میں جو ہے لائبریری سسٹم اس کا ڈیٹا ہے, جو اکاؤنٹنگ سسٹم ہے اس کی ڈیٹا بیسز کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. تو آپریشنل ڈیٹا بیسز بھی یہاں موجود ہیں. اور یہ جو ایرو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ بائی ڈائریکشنل ایرو ہے, یعنی کہ آئی ٹی یوزر جو ہیں وہ ڈیٹا کو پڑھ بھی سکتے ہیں, اس کو ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں, آرکائیو ڈیٹا کو بھی, سیمی اسٹرکچر ڈیٹا کو بھی, آپریشنل ڈیٹا کو بھی. آرکائیو ڈیٹا کو وہ کیوں اپڈیٹ کریں گے, اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ فارمیٹنگ کے ایسے ایشوز ہوں جس کو ٹھیک کرنا پڑ جائے. مثال کے طور پہ وہاں پہ کوئی ایسا فارمیٹ ڈیٹا کا تھا جس کو کہ آپ نے چینج کر کے ایسکی میں لے کے آنا ہے, وہ سد ایپسیڈک فارمیٹ تھا, اس کو ایسکی میں لے کے آنا ہے. اور آف کورس یہ جو آئی ٹی یوزرز ہیں یہ ویب کو بھی بوتھ فیز میں ایکسیس کرتے ہیں. یہ جو ایروز کی ڈائریکشن ہے بڑا اس کے سگنیفیکنس ہے. سگنیفیکنس یہ ہے کہ جو بہت سارے آئی ٹی یوزرز ہیں یہ ان ڈیٹا سورسز کو ریڈ بھی کر رہے ہیں اور رائٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا سورسز ہیں کہ جس کو میں ڈیٹا ٹیئر بھی کہہ رہا ہوں اور اس کو میں ٹیئر 0 کہہ رہا ہوں. تو یہ وہ ساری جگہیں ہیں, سورسز ہیں جہاں پہ ڈیٹا اویلیبل ہے. ٹھیک ہے جی, ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں. آگے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, بڑا کریٹیکل چیز ہے, جس کو کہ کہتے ہیں ETL,
یا ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سارے سورسز ہیں ان سورسز سے آپ نے ڈیٹا کو نکالنا ہے, ایکسٹریکٹ کرنا ہے. اس ڈیٹا کو آپ نے ایسی شکل میں لے کے آنا ہے کہ وہ کنسسٹنٹ ہو, انٹیگریٹیبل ہو, اسٹینڈرڈائزڈ ہو, اس کو ٹرانسفارم کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ڈیٹا کو لوڈ کرنا ہے. یہ لوڈ اتنا آسان نہیں ہے, اس میں مختلف لوڈنگ اسٹریٹجیز ہیں, ان کے اپنے ایشوز ہیں, ان کے اپنے پرابلمز ہیں, ان کے اپنے ایسپیکٹس ہیں. یہ ساری باتیں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو ڈیٹا ETL کے بعد کہاں جائے گا؟ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر ڈیٹا جائے گا. آپ میری بات سمجھے ساتھیو کہ آپ نے ان سارے سورسز سے ڈیٹا لیا اور اس کو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈال دیا آپ نے. بعض ڈائیگرام میں شاید آپ یہ بھی دیکھیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا ڈائریکٹلی جا رہا ہے IT یوزر سے. یہ ذرا خطرے کی علامت ہے, کیونکہ اس میں گارنٹی نہیں ہے کہ ڈیٹا پراپرلی ٹرانسفارم ہو گیا ہے, اور اگر کرپٹ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جانا شروع ہو گیا تو اس کے بڑے دوررس خراب نتائج بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ میٹا ڈیٹا ہے. میٹا ڈیٹا کیا ہے؟ میٹا ڈیٹا ڈیٹا کے بارے میں ڈیٹا ہے. کون سے ٹیبلز ہیں, کون سے ان کے کالمز ہیں, ان کی کیا ٹائپ ہے, ٹیبلز کے اندر آپس میں کیا ریلیشن شپس ہیں, کیا پراپرٹیز ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ میٹا ڈیٹا ہی بڑا ضروری ہے. اس کے بعد ڈیٹا مارٹس ہیں. یہ جو 3 چھوٹے آپ کو ہارڈ ڈسک کے سمبل نظر آ رہے ہیں, سلنڈر نظر آ رہے ہیں, یہ ڈیٹا مارٹس ہیں. ڈیٹا مارٹس بزنس اسپیسیفک ہوتی ہیں. بزنس اسپیسیفک کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیٹا مارٹ اکاؤنٹنگ والوں کے لیے ہو سکتی ہے, ایک HR کے لیے ہو سکتی ہے, ایک ڈیٹا مارٹ کسی اور لائن آف بزنس کے لیے ہو سکتی ہے. لیکن جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ڈیٹا ویئر ہاؤس بنا ہے اور پھر ڈیٹا مارٹ بنی ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی ایسے سیٹ اپ میں کام کر رہے ہیں جہاں پہلے ڈیٹا مارٹس بنائی گئی ہیں اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان سے ڈیٹا ویئر ہاؤس بن جائے گا, یہ اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. ایسا کبھی نہیں ہو پائے گا. یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر ایک اور سلنڈر دکھایا, یہ بھی ایک ڈیٹا مارٹس ہے. ایک ڈیٹا مارٹ ہے. ڈیٹا مارٹ ڈیپینڈنٹ بھی ہوتی ہیں, ڈیٹا مارٹس انڈیپینڈنٹ بھی ہوتی ہیں. ڈیٹا مارٹ اس سرور کو بھی استعمال کر رہی ہوتی ہیں جو اس پہ کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس چل رہا ہے. ان کے لیے سیپریٹ سرور بھی ہو سکتے ہیں. یہ سیپریٹ اور سیم سرور اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے, بلکہ پرفارمنس ریزنس کی بنا پہ ایسے ہوگا. تو یہ ڈیٹا مارٹس ہو گئی, اور یہ ٹیئر 1 ہے, یعنی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس سرور. تو پتہ چلا کہ ہم نے ڈیٹا ٹیئر سے ETL کی ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ کیا, اور ETL کر کے ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس سرور پہ آ گئے, ٹیئر 1 پہ آ گئے. ٹیئر 1 سے آگے کیا ہے جی؟ ٹیئر 1 سے آگے مول ایپ ہے. مول ایپ میں اگر آپ M کو چھوڑ دیں تو اول ایپ ہے. اول ایپ میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا, وچ از آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ. مول ایپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اول ایپ ہے لیکن ملٹی ڈائمینشنل ہے. ملٹی ڈائمینشنل سے مطلب یہ ہوا کہ ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں. اب آپ کہیں گے جی ایک ہی بات کو 2 طریقے سے بتا رہے ہیں. یہ ڈیٹیل میں جب ہم لیکچر کریں گے اول ایپ کا آپ کو بات سمجھ آئے گی. تو وہ ملٹیپل ڈائمینشنز کو سگنیفائی کرنے کے لیے آپ کو کیوب کی شکل میں دکھا رہا ہوں میں. اور اگر آپ غور کریں تو یہ کیوب جو ہے یہ سب کیوب سے بنا ہوا ہے. یہ سب کیوبز جو ہیں یہ ایگریگیٹس دکھا رہے ہیں مختلف لیولز کے اوپر. جب ہم ڈیٹیل میں لیکچر کریں گے اول ایپ پہ تو بات سمجھ آ جائے گی آپ کو انشاءاللہ. اس کے بعد میں آپ کو رول ایپ دکھا رہا ہوں. یہ رول ایپ اور مول ایپ دونوں ڈیٹا ویئر ہاؤس سے ہی بنے ہیں. رول ایپ اسٹینڈس فار ریلیشنل اول ایپ. ریلیشنل اول ایپ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ ریلیشنل اسکیما چل رہا ہوتا ہے. مول ایپ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. جو امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ڈیٹا ویئر ہاؤس نہیں ہوگا آپ مول ایپ نہیں بنائیں گے, رول ایپ نہیں بنائیں گے, بنا بھی نہیں سکتے. اگر بنائیں گے تو بات صحیح نہیں ہوگی. ایشوز ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو یہ اول ایپ سرورز کا ٹیئر ہے جس کو ہم ٹیئر 2 کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے ہم IT یوزر سے دور ہٹتے جا رہے ہیں ہم بزنس یوزرز کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, اور اس قربت میں بزنس یوزرز ڈیٹا کو اس حالت میں ایکسیس کرنے کے قابل ہوتے جا رہے ہیں جب اس میں انفارمیشن, نالج اور انٹیلیجنس کانٹینٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو ہم اب اول ایپ سرورز کے جو ٹیئر 2 ہے اس ٹیئر 2 کو کراس کرتے ہیں, اور ٹیئر 2 سے ہم جاتے ہیں کیوری رپورٹنگ کے اوپر. کہ آپ کو جو آپ سے مراد جو بزنس یوزرز ہیں ان کے جو سوال ہیں ان کی رپورٹس جنریٹ ہو کے آ رہی ہیں, یعنی کہ ویئر ہاؤس پہ کیوریز چل رہی ہیں. یہ ایسی کیوریز ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو 2-3 سلائیڈز پہلے کیوری دکھائی تھی جس میں کہ جوائن انوالو ہو رہا ہے, جس میں ملٹیپل کالمز ہو رہے ہیں, جس میں پرائمری کی کا استعمال نہیں ہے. اس کے بعد یہاں پہ انالیسس بھی ہو رہی ہے, یہاں پہ ہو سکتا ہے ہسٹوگرامنگ ہو. یہ ڈیٹا کسی ایسے ٹول میں جاتا ہو جہاں پہ گرافس بن سکتے ہیں. ایسے بہت سے ٹول آپ نے استعمال بھی کیے ہوں گے,
آپ جانتے ہیں میں کن ٹولز کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا مائننگ، کہ جب تک ڈیٹا ویئر ہاؤس تیار نہیں ہے، جب تک ڈیٹا ریڈی نہیں ہے، اس وقت تک آپ ڈیٹا مائننگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کرپٹ ڈیٹا کے ریزلٹس بھی کرپٹ آئیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسٹ ہے ایفرٹ کا. تو یہ ٹولز کا ٹیئر ہے جس کو ہم کلائنٹ والا ٹیئر بھی کہہ رہے ہیں، ٹیئر 3 کہہ رہے ہیں. تو یہ تصویر خاصی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس میں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی تھیں بریفلی، بہت بریفلی، جو میں نے آپ کو کانسیپٹس بتائے تھے وہ آپس میں فٹ ہو چکے ہیں، وہ آپس میں فٹ نظر آ رہے ہیں. اور اب جو بزنس یوزرز ہیں، بزنس یوزرز اب ان کو کیوری کر سکتے ہیں. آپ غور کریں، بزنس یوزرز کو جو ایروز آ رہے ہیں ان کی ڈائریکشن بزنس یوزر کی طرف ہے. یہ بائی ڈائریکشنل ایروز نہیں ہیں. یہ ایروز بائی ڈائریکشنل اس لیے نہیں ہیں کہ کسی یوزر کو ڈیٹا کو ماڈیفائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یوزر ڈیٹا کو چینج نہیں کر سکتا، اپ ڈیٹ نہیں کر سکتا، وہ ریزلٹس کو دیکھ سکتا ہے. جیسے ایک سلائیڈ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس لیٹس دا بزنس یوزر سی ہاؤ دیئر بزنس از رننگ، تو وہ اس سلائیڈ سے ظاہر ہو رہا ہے. عزیز طلباء اور طالبات اور ساتھیوں، مجھے یقین ہے کہ جو ڈیٹیلڈ سلائیڈ ابھی آپ کے سامنے دکھائی گئی اور اس کو ایکسپلین کیا گیا، اس سے یقیناً آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ریفرنس سے جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا تھا، ہاؤ دے آل فٹ ٹوگیدر. تو اس کے ساتھ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کا لیکچر نمبر 4 ختم ہوتا ہے. میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.